سر کویسچن ہے، اللہ تعالیٰ کا ظہور قیامت کے روز کس شیپ میں ہوگا؟ کیونکہ نور تو نظر نہیں آتا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا ظہور کس شیپ میں ہوگا؟ دراصل ریلیجس ورڈ اتنی مختصر نہیں ہوتی جتنی آپ مساجد میں دیکھتے ہو یا مکاتب میں دیکھتے ہو۔ ریلیجن کنسمٹ سی نالج ہے جس میں ہمیں ہزارہ علوم کی چھوٹی چھوٹی سکوں کا جائزہ لینے ہوتا ہے۔ ڈپینڈز آن یور کیوریوسٹی۔ بس ہو سکتا ہے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے میڈیکل، وہ اسے اپنے پروفیشن سے گائنی کے توسط سے دیکھ کر حیران ہو، ایک فزسٹ اپنے تصور سے، مگر جو ایک جنرل اسٹوڈنٹ ہوتا ہے خدا کو اپنے توسط سے دیکھ رہا ہوتا ہے، جو تمام علوم سے تھوڑی تھوڑی آگاہی لے رہا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ بڑی شاکنگ سی کچھ چیزیں شاکنگ سی اطلاع بن کے نکلتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جو بڑی انتہائی خوبصورت آیات ہے، بلکہ میں اس کو کبھی صرف اس کی لذت کے لیے پڑھتا ہوں کہ وہ اشرقت الارض بنور ربہا، کہ زمین تیرے رب کے نور سے چمک جائے گی قیامت کے دن۔ تو جو یہ لفظ بھی تھوڑے سے استعمال کیے نہیں، وہ اشرقت الارض بنور ربہا، کہ زمین تیرے رب کے نور سے چمک جائے گی۔ حالانکہ اس کے ساتھ تھوڑی سی سختی بھی موجود ہے کہ لمن الملک اليوم وللہ الواحد القہار، کہ دوسری طرف جب وہ قیامت کا دن کی وہ وضاحت کرتے ہیں، جب ہم آئیں گے تو وہ کہے گا کہ کون ہے کون سا بادشاہ، کون سا چنگیز خان، کون سا جارج بش، کون سا اوباما، یہ سارے پتہ نہیں بیچارے کس مسکینی کے حال میں ہوں گے سر۔ تو وہ کہے گا کہ اب بتاؤ نا، لمن الملک اليوم، بتاؤ تو صحیح آج ملک کس کا ہے؟ وللہ الواحد القہار، اللہ ہی کو تو ہے، میرا ہی تو ہے، میں واحد و قہار جو ہوں۔ تو بہت سارے آسپیکٹس بہت سارے ڈفرینٹ لوگوں پہ گر رہے ہیں، مگر جو وعدہ فرمایا ہے کہ ساق سیمی کھولی جائے گی، اللہ اس وقت اپنی ساق کھولے گا۔ خادم حضرات، بڑا ڈیفیکلٹ ہے کہ آپ چیزوں کو اسی طرح بیان کریں جس طرح اب دیکھو نا، ابھی کہ احادیث نہ ہونا تو یو آر شاکڈ انٹو سائلنس۔ آپ اگر کوئی خدا اپنی ساق کھولے گا، یعنی اپنی پنڈلی کھولے گا، وہ قیامت کے دن وہ نظر آئے گی، اور صرف اہل ایمان اسے پہچانے۔ تو وہ جو پہلی آیت ہے نا، وہ رول کرتی ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، کہ زمین تیرے رب کے نور سے چمک ہے۔ کیونکہ دوسرا خطاب ہم کو نہیں ہے، اہل ایمان کو، اسلام کو نہیں ہے، کیونکہ ہم تو نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں مملک، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ہم تو نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں مملکت اسی کی ہے، بادشاہت اسی کی ہے، زمین اسی کی ہے، آسمان اسی کی۔ تو اس آیت کا اطلاق پھر مسلمانوں پر نہیں ہوتا کہ لمن الملک اليوم، تو زیادہ ہم تو یہی کہیں گے بے شک اللہ آپ ہی کا ہے، ہم تو شروع سے اقرار کرتے چلے گئے آپ ہی کا ہے، ہمارا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر جو ہمارے لیے آیت ہے کہ آج ساق کھولی جائے گی، اور ساق کا مظاہرہ اس طرح ہوگا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، کہ زمین تیرے رب کے نور سے چمک جائے گی، مگر شاید اس وقت بھی آنکھوں پہ حجاب ہو۔ دیکھو یہ زمین پہ دو جانور ہیں، زمین پہ دو جانور، ایک مرغا ہے ایک کتا ہے، ایک کی انفرا ریڈ تیز ہے ایک کی الٹرا وائلٹ تیز ہے۔ وہ جو الٹرا وائلٹ ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا ملک میں پیلا سا نشان ہوتا ہے، اس کو ملائکہ نظر آ جاتی ہیں، اور کتے کو دیکھو انفرا ریڈ والے، اس کو شیطان نظر آ جاتا ہے۔ تو اگر ایک ہی زمین پہ دو جانوروں کو دو علیحدہ علیحدہ مخلوق نظر آتی ہے،
تو قیامت کے دن بھی اہل ایمان میں اور دوسروں میں فرق تو ہوگا نا. ایک اپنے ایمان کے نور سے ساکے پروردگار دیکھیں گے اور دوسرے وَلِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ اللہ پناہ.